جب سے نسل انسانی دنیا پر پھیلی اور اقتدار کا جنون انسان کے سر پہ سوار ہوا تو جنگ و جدل کے میدان سجنے لگے، نت نئی ایجادات اور تصورات نے جنم لیا۔ کسی بادشاہ نے سوچ بچار کرتے ہوئے جاسوسی کا تصور کیا ہوگا جو رفتہ رفتہ ہر سمت پہنچتا گیا۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا اور آج آپ جانیں گے دنیا کے قدیم جاسوسی کے نظام کی مختصر تاریخ۔ ناظرین، انگریزی تاریخ کے مطابق سپاہی یعنی جاسوس کا لفظ 13ویں صدی عیسوی میں پہلی بار استعمال کیا گیا، لیکن یہ نظام اس سے صدیوں پرانا ہے۔ بائبل کے مطابق مصر کے فرعون کسی علاقے کو فتح کرنے سے پہلے اپنے خفیہ خدمت گاروں سے معلومات اکٹھی کرواتے اور پھر دشمن پر حملہ آور ہوتے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ جس سلطنت کے پاس زیادہ ماہر جاسوس ہوتے وہ اتنی ہی مضبوط سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ سلطنت یونان اور سلطنت بازنطین یعنی بیزنٹائن امپائر کے جاسوس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ تب ان کے پاس دنیا میں سب سے ماہر جاسوس اور جاسوسی کا نظام موجود تھا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ منگول اپنی جنگ سے پہلے ہمیشہ کسی علاقے میں اپنے جاسوسوں کو بھیجتے اور ان کے بلبوتے پر جنگ کا آغاز کرتے۔ ناظرین، اگر مسلمانوں کی بات کریں تو ترکوں کی اکسکل یعنی سفید داڑھی والی تنظیم ترک مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جاسوسی کی تنظیم تھی، جس کے بانی دیدے کورکٹ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق پیش گوئی سنی تو انہوں نے نہ صرف ترکوں کو اسلام کی دعوت دی بلکہ مسلمان جاسوسوں کا سب سے پہلا باقاعدہ نیٹ ورک قائم کیا، جس کا مقصد قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ترک قبائل کو مسلمان کر کے یکجا کرنا تھا۔ دیدے کورکٹ نے 292 برس عمر پائی اور یوں بہت سارے ترک قبائل کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اوغز ترکوں کی شاخ کائی قبیلے سے تھا۔ سفید داڑھی کی بدولت ترک لوگ انہیں اکسکل یعنی سفید داڑھی والے بزرگ کہہ کر بلایا کرتے، اسی لیے اس تنظیم کا نام بھی انہی کے نام پر تھا۔ ناظرین، صدیوں کی محنت کے بعد سفید داڑھی والی تنظیم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے شروع ہوئی تھی، بہت سے ادوار سے گزرتی گئی اور مضبوط تر ہوتی چلی گئی، جن میں سلجوقوں کا دور بھی شامل تھا، جو ترک مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ بالآخر انہیں کائی سردار عثمان غازی کی اولاد سے سلطان محمد خان فاتح جیسا عظیم لیڈر ملا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ترکوں کی یہ تنظیم خلافت کے بعد ختم ہو گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم اب بھی موجود ہے، جسے ترک صدر رجب طیب اردگان کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن ناظرین، بعد از خلافت اس تنظیم کی بہرحال کمر ٹوٹ ہی گئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی ایک تنظیم کارآمد نہ رہی تو کیا ہوا؟ موجودہ دور کی بات کریں تو اب بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی مسلمانوں ہی کی ہے۔ پہلے ترک تھے تو اب پاکستانی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ناظرین، تمام عالم اسلام زوال کا شکار ہے اور بہت سارے مسلم ممالک کو تباہ کر دیا گیا، لیکن ان حالات میں بھی پاکستان قائم و دائم ہے، جس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فوج بھلے دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے، لیکن پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI آج بھی دنیا میں نمبر 1 مانی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی اس نظام کا صحرا بیزنٹائن کے سر پہ تھا تو کبھی برطانیہ کے سر پہ بھی، کبھی منگولوں کو دسترس حاصل تھی تو کبھی ترکوں کو، لیکن موجودہ وقت میں یہ صحرا پاکستان کے سر پہ سجا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام گمنام سپاہیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔